بدتمیز لوگوں سے نمٹنے کے 10 نفسیاتی طریقے، وہ دوبارہ کبھی آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ بدتمیز یا بد اخلاق لوگوں سے نمٹنا ایک مشکل تجربہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ ذہانت اور تحمل سے کام لیں تو نہ صرف اپنا وقار قائم رکھ سکتے ہیں بلکہ سامنے والے کو بھی غیر محسوس طریقے سے اپنی حد میں رکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ، خاموش طاقت کا استعمال کریں۔ بدتمیز لوگ اکثر رد عمل دیکھنے کے لیے بدتمیزی کرتے ہیں۔ آپ کا خاموش رہنا ان کے لیے شکست بن جاتا ہے اور وہ الجھن میں پڑ جاتے ہیں اور بار بار بدتمیزی نہیں کرتے۔ پھر جب ان کو پتہ لگ جائے کہ آج یہ بندہ خاموش ہو گیا ہے، نہیں بول رہا، تو وہ بدتمیزی کرنا بند کر دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر واضح حدود طے کریں۔ صاف الفاظ میں کہہ دیں مجھے اس انداز میں بات کرنا پسند نہیں۔ انہیں پتہ چلے کہ آپ ہر بات برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ہر بات پر آگے سے دانت نکالتے رہیں گے یا ہر بات پر لڑتے رہیں گے، یہ دونوں سولوشن نہیں ہیں۔ اگر انہوں نے کوئی باؤنڈریز کراس کی ہے، آپ کی ماں بہن کو گالی دی ہے یا کوئی ایسی بات جو آپ کے نزدیک ناقابل برداشت ہے، تو آپ صاف انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ بات برداشت نہیں کرنی، دوبارہ آپ نے یہ بات نہیں بولنی۔ تیسرے نمبر پر ان کا انداز ان پر واپس پلٹائیں۔ مرر ٹیکنیک، اس کو آپ اپنائیں۔ اگر وہ طنزیہ انداز میں بات کریں تو انہی کے الفاظ ان کے انداز میں لوٹائیں، لیکن پرسکون لہجے میں، تاکہ ان کو شرمندگی ہوتی رہے، وہ شرمندہ ہوں۔ اور چوتھے نمبر پر ان کی باتوں کو ذاتی نہ لیں اور جذباتی نہ ہوں۔ یاد رکھیں بدتمیزی ان کی شخصیت کی عکاسی ہوتی ہے، مطلب ان کی شخصیت کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ آپ کی شخصیت ویسی نہیں ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ٹھیس نہیں پہنچی تو وہ ہار مان لیتے ہیں۔ جب آپ ایموشنل نہیں ہوں گے اور ہر بات کو پرسنل نہیں لیں گے تو وہ اپنے مقصد میں فیل ہو جائیں گے۔ پانچویں نمبر پر طنز کا جواب دنائی سے دیں۔ مثلا اگر وہ کہیں تم کچھ نہیں کر سکتے، آپ جواب دیں شکر ہے، تمہاری رائے زندگی کا معیار نہیں ہے۔ تو وہ شرمندہ ہو جائیں گے کہ میری بات کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے۔ چھٹے نمبر پر رابطہ محدود کریں۔ ایسے لوگوں سے فاصلہ بنا کر رکھیں۔ ضرورت سے زیادہ گفتگو نہ کریں۔ انہیں موقع نہیں ملتا کہ وہ آپ کو بار بار نشانہ بنائیں۔ جب آپ ان سے اوائڈ کرنے لگیں گے، زیادہ ان کے ساتھ گفتگو نہیں کریں گے، تو ان کو موقع ہی نہیں ملے گا۔ ساتویں نمبر پر جملوں کی تکرار سے طاقت لیں۔ بدتمیز، فلانے ڈھمکانے، اس طرح کے جملے سن کر گھبراہٹ کی بجائے ذہن میں کہیں کہ یہ جو کچھ بول رہے ہیں نا، یہ ان کی تربیت ہے، یہ میری عزت پر کچھ فرق نہیں پڑ رہا۔ اس میں آپ کے اندر ایک اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور آٹھویں نمبر پر نظر انداز کریں انہیں۔ جب وہ بدتمیزی کریں تو ایسے نظر انداز کریں جیسے آپ نے سنا ہی نہیں۔ توجہ نہ ملنے پر وہ خود ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ بڑا سمپل ہے۔ 9ویں نمبر پر اعتماد سے کھڑے رہیں۔ صاف اور نڈر لہجے میں جواب دیں۔ برائے کرم مجھ سے تمیز سے بات کریں۔ اس سے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کمزور نہیں ہیں۔ جب وہ بہت زیادہ بدتمیزی کریں تو آپ نے نڈر ہو کر، دلیر ہو کر ان کو جواب دینا ہے۔ 10ویں نمبر پر دعا اور صبر کو ساتھ رکھیں۔ ہر بدتمیز انسان کے پیچھے کوئی نہ کوئی دکھ یا کمی ہوتی ہے۔ ان کے دل میں نرمی دیکھیں مگر اپنی جگہ پر قائم رہیں۔ اس سے آپ کا ظرف بلند ہوتا ہے اور آپ کو زندگی میں سکون بھی ملتا ہے، اور آپ کی زندگی کا جو بچا ہوا سکون ہوتا ہے وہ بھی قائم رہتا ہے جب آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے۔ بدتمیزی کا جواب بدتمیزی نہیں بلکہ وقار، ذہانت اور خاموش طاقت سے دینا، یہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اور جو انسان خود کو قابو میں رکھ سکتا ہے وہی اصل میں کامیاب ہوتا ہے۔ جس کا خود کے اوپر کنٹرول ہے، اپنی زبان کے اوپر کنٹرول ہے، اپنے آپ کے اوپر جس بندے کا کنٹرول ہے نا، وہ بندہ آخر میں جیت جاتا ہے۔